آج کی تراویح میں سورۃ الشعراء کی تلاوت کی گئی۔ اس سورت میں اللہ نے مختصر مگر جامع انداز میں ہر نبی کا واقعہ بیان کیا ہے۔ حضرت موسیٰ سلام علیہ پہلے نمبر پہ، دوسرے نمبر پہ حضرت ابراہیم سلام علیہ، تیسرے نمبر پہ حضرت نوح سلام علیہ، چوتھے نمبر پہ حضرت ہود سلام علیہ، پانچویں نمبر پہ حضرت صالح سلام علیہ، چھٹے نمبر پہ حضرت لوط سلام علیہ، ساتویں نمبر پہ حضرت شعیب سلام علیہ۔ انبیاء کرام سلام علیہ کی دعوت محنت کا بیان ہے، لیکن بڑی عجیب بات ہے، ہمیں ان واقعات میں انبیاء کا کوئی بڑا کام نظر نہیں آتا۔ بڑی عجیب بات بھئی، یہی نظر آتا ہے لوگوں کو کلمہ سکھاتے تھے۔ کیا سکھاتے تھے؟ کلمہ سکھاتے تھے۔ جیسے کوئی نیا مسلمان ہو گیا ہے، ابھی مسلمان نہیں ہو، آپ اس کو کلمے کی دعوت دیں، اس کے بعد کلمہ سکھائیں کہ بیٹا پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول، یہ سکھاتے۔ ہر نبی ہر ایک کے پاس جاتا تھا، کلمے کی دعوت دیتا تھا، کلمہ سکھاتا تھا، کلمے کی دعوت دیتا تھا، کلمہ سکھاتا تھا۔ پوری زندگی اسی میں گزر گئی، کلمے کی دعوت دینا، کلمہ سکھانا، کلمے کی دعوت دینا، کلمہ سکھانا۔ یہ ہمارے وقت میں ایسے ہی ہے، جیسے آپ اپنا بچہ بھیجتے ہیں نا قاری صاحب کے پاس، تو قاری صاحب اس کو الف سے لے کے یا تک یہ الفاظ پڑھاتے ہیں، الف با تا، الف سے لے کے یہ تک الفاظ کی صحیح مخرج کے ساتھ ادائیگی قاری صاحب کے سامنے بچہ بیٹھ کے سیکھتا ہے۔ ہمارے اور آپ کے حساب سے بڑا چھوٹا کام ہے، بڑا کام تھوڑی ہے۔ میرے اور آپ کے حساب سے بڑا کام کیا ہے؟ بڑا کام، بڑا کام یہ ہے کہ بڑی بڑی کتابوں سے، بڑی بڑی کتابوں سے ایک مشکل ترین موضوع ہو، اس پہ آپ کی تحقیق ہو، اور بڑی بڑی کتابوں سے اس موضوع سے متعلق جو معلومات ہیں وہ آپ اکٹھی کریں اور اس کو کتاب کی صورت میں، مضمون کی صورت میں پیش کر دیں۔ ایک مضمون ملا آپ کو، جیسے بہت پہلے ایک دفعہ مجھے ایک موضوع ملا تھا، جنگوں کے اخلاقیات، جنگوں کے اخلاقیات۔ اچھا، میں نے بڑی کوشش کی کہ مجھے کوئی کتاب مل جائے، کوئی کتاب ہی نہیں تھی، اردو میں کوئی مواد نہیں تھا، عربی زبان میں، انگریزی زبان میں اس کا کچھ مواد تھا، لیکن دینی رنگ میں اس کو پیش کرنا، اس کے لیے یہاں وہاں تقریباً دو مہینے 3 مہینے لگے اس پر، اور ایک بڑا مضمون تیار ہوا، بڑی بڑی کتابوں سے اور بڑے بڑے علماء سے مل کے مستفید ہو کے وہ جو بڑا ایک موضوع تھا اس سے متعلق معلومات اکٹھی کی اور اس کو اپنے مضمون میں ان معلومات کو، اس علم کو منتقل کیا۔ وہ جو موضوع تھا پیش کیا، واہ واہ ہوئی، بہتوں نے کاپی لی، گھر میں پڑھا، اور وہی مضمون ہے میرے ڈیسک میں محفوظ ہے، پڑا ہوا ہے، ڈیسک میں پڑا ہوا۔ یہ سمجھانے کے لیے میں عرض کر رہا ہوں۔ ایک دوسرا موضوع تھا حدود آرڈیننس، اس پہ ایک دفعہ کام تھا، وہ بھی کوئی 1 سال کی محنت تھی، یہاں سے وہاں سے تقابلی جائزہ پیش کرنا تھا کہ ہمارا کلچر، مغربی کلچر، ہماری تہذیب، ان کی تہذیب، اس کے تعلق سے کیا ہے۔ بڑی محنت ہوئی جی، بڑی محنت کے بعد اسے کتابی صورت میں اس محنت کو منتقل کیا،
ایک کتاب کی شکل دی، کتاب مارکیٹ میں آئی، بڑی واہ واہ ہوئی، اور وہ کتاب جو ذوق رکھنے والے تھے انہوں نے پڑھی اور بڑی حوصلہ افزائی کی. وہ کتاب اب لائبریریوں میں اور کتب خانوں میں موجود ہے. ایک یہ بھی کام ہے کہ آپ کی محنت کتاب میں منتقل ہو، آپ کی محنت مضمون میں منتقل ہو. ایسے شخص کو ہم کہتے ہیں، ایک شخص اپنی محنت کو منتقل کرتے ہیں تو انتہا کی محنت ہوتی ہے، اس کو ہم پی ایچ ڈی کہتے ہیں. بھائی یہ ڈاکٹر ہے، پی ایچ ڈی ہے یہ اس مضمون، اس موضوع میں اس نے پی ایچ ڈی کیا. پی ایچ ڈی کرنے والا کیا ہوتا ہے؟ یہی تو کرتا ہے کہ ایک ہی مضمون لیتا ہے، اس کی انتہائی تحقیق، انتہا کی تحقیق وہ اپنی کتاب میں پیش کر دیتا ہے، پھر اس کو پی ایچ ڈی کی ڈگری مل جاتی. ہمارے ہاں بڑا کام یہ ہے. حقیقت میں اپنی محنت کو کتاب یا مضمون میں منتقل کرنا یہ اتنا بڑا کام نہیں ہے. اصل ہے کہ اس علم کو، اس حق کو کسی کے سینے میں منتقل کرنا، کسی کی عملی زندگی میں منتقل کرنا سب سے مشکل کام، سب سے مشکل کام. اور ہمارے ہاں اس کام کی کوئی حیثیت نہیں. اس لیے ہمارے ہاں ایک قاری صاحب بیچارہ قاعدہ پڑھا ہے، قاعدہ ہی پڑھا رہا ہے بیچارہ، اس کو کیا آتا. لیکن کبھی آپ خود سے کبھی پریکٹس کر لو، اپنے بچے کو الف سے لے کے یہ تک کبھی پڑھانا سکھا دو، میں مان لوں گا آپ. سب سے مشکل ہے الف با صحیح ادائیگی کے ساتھ یہ تک، یہ بڑا مشکل ہے. پھر اس کے بعد اس کو ہم ہجے کے ساتھ پڑھنا، ہجے کے ساتھ. الحمدللہ ہے، اس کو ہجے کے ساتھ ادا کرو جی. رب العالمین اس کو ہجے کے ساتھ ادا کرو. یہ ہجے کے ساتھ ادا کرنے کو آسان نہیں ہے. الحمدللہ میرا چھوٹا بیٹا ہے، اس کا قاعدہ ختم ہوا تو آج اس نے سورہ فاتحہ قاری صاحب نے پڑھایا، الف بسم اللہ سے لے کے ولضالین تک اس نے سنا. بڑی خوشی ہوئی. اللہ پاک ہم سب کو ترقی دے، ہم سب کو اللہ تعالیٰ بعمل بنائے، ہمارے بچوں کو بنائے. اب یہ بچہ بسم اللہ سے لے کے ولضالین تک ہجے کے ساتھ آپ کو پوری صورت حل کر کے بتا رہا ہے، حل کر کے بتا رہا ہے. بھائی ولضالین کیا ہے، یہ کیا لکھا ہوا ہے بیٹا؟ اب وہ بچہ اس کو اینالائز کرتا ہے، اینالائز کرتا ہے. وا زبر وا، لام ضاد زبر لز، ضاد الف زبر ضاد ولز، اس طرح پڑھتا ہے. یہ آسان ہے؟ مشکل ترین کام. لیکن اس قاری صاحب کی ہمارے ہاں حیثیت کیا ہے؟ قاری تو ہے یار، قاعدہ ہی تو پڑھاتا. حالانکہ سب سے مشکل کام ہمارے یہاں تبلیغ والے بیٹھے ہوئے، ان کی بھی تھوڑی حوصلہ افزائی ہو جائے. یہ بیچارے بھی یہاں گش کرتے ہیں. گش میں کیا ہے؟ وہی رٹی رٹائی باتیں. جب دیکھو کلمے کی بات، جب دیکھو عقیدے کی بات، جب دیکھو کسی کے پاس جاتے ہیں کسی کو کلمہ سکھا رہے ہیں، کسی کو نماز سکھا رہے ہیں. کیا کام ہے یار؟ یہ کوئی کام ہے؟ اصل کام یہ ہے، اصل کام یہ کہ آپ جو حق قرآن میں ہے، حق جو کتابوں میں ہے، اس بنیادی حق کو جس پر انسان کی کامیابی کی بنیاد ہے ایمان، یہ ذہن سازی، ذہن کو بدلنا. ذہن کلمے سے بدلتا ہے. اس ذہن کی تبدیلی کے لیے کام کرنا، اس ذہن کو بدلنا، اس عقیدے کو، اس قرآن کے اس عقیدے کو کسی کے ذہن میں منتقل کرنا، دماغ میں محفوظ کرانا سب سے مشکل کام، سب سے مشکل کام. اور یہ حضرات انبیاء کرام سلام علیہ یہ مشکل ترین کام، مشکل ترین کام اپنے وقت میں کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری مکی کی زندگی اٹھا لو، کون سا بڑا علمی کام کیا ہے؟ کوئی بڑا علمی کام ہمیں نظر آتا ہے؟ کچھ نہیں. کوئی بڑا علمی کام بتائیں جی، بڑی ریسرچ کی ہو، بڑا کوئی تحقیقی کوئی علمی جائزہ پیش کیا نہیں. یہ کلمہ سکھاتے، جہاں جاتے تھے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کلمہ پڑھو، لا الہ الا اللہ پڑھ لو، کامیاب ہو جاؤ. بڑوں کے سامنے بھی، چھوٹوں کے سامنے بھی، مردوں کے سامنے بھی، عورتوں کے سامنے. ابھی ہمارے ایک ساتھی ہیں، انہوں نے متوجہ کیا کہ جی، اور بڑی اچھی بات ہے، متوجہ کیا کہ جی ہمارے، یہ میں آپ حضرات کو بھی متوجہ کر رہا ہوں کہ دیکھو ہمیں بھی نا انبیاء والی دعوت، انبیاء والی دعوت، انبیاء والی محنت، بنیادی محنت،
یہ میرے اور آپ کا فریضہ ہے. دیکھو آپ ماشاءاللہ نماز کے پابند ہیں، آپ لوگ آتے ہیں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے. کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ آپ کے گھر کا چوکیدار، آپ کا ڈرائیور، کیا اس کو کلمہ صحیح پڑھنا آتا ہے؟ کیا اس کو نماز پڑھنی آتی ہے؟ کیا اسے دعائے قنوت یاد ہے؟ کیا اسے جنازے کی نماز آتی ہے؟ ہاں؟ کبھی اس کی فکر کی؟ ہمارے ایک ساتھی نے ایک فکر شروع کی کہ بھئی ہم ایسا کریں، فی الحال 2 گلیوں کو لے لیتے ہیں اور مکاتب قائم کرتے. مکاتب جیسے اس گلی کو لے لیا، اب ہیں بعض جو گارڈ حضرات ہیں وہ آتے ہیں، ان کی صبح سے ڈیوٹی شروع ہوتی ہے 7 بجے سے 7 تک. پھر دوسرے گارڈ آتے ہیں، ان کی ڈیوٹی 7 بجے سے صبح 7 تک ہوتی. تو اب ایسا کریں کہ ہم 5 بجے پہلے 2 گھنٹے، یہ جو گارڈ ہے ان کی ڈیوٹی کا بالکل آخر ہے، ہم دو چار ہمارے جو مسجد کے ساتھی ہوں یا قرائے کرام ہوں یا علماء کرام ہوں، اپنی گلی میں 2-3 جگہوں پہ ہم اس طرح کے مکتب بنا لیں اور وہ آئیں. ایک کلاس یہاں لگی ہے آدھے گھنٹے سے 40 منٹ کی، ایک کلاس یہاں لگی. یہ ان کو اسی قاعدے سے شروع کریں، نماز سے شروع کریں، دعاؤں سے شروع کریں، اور اس سے شروع کر کے ان کو وہاں سکھائیں بھی، اور پھر جب نماز کا وقت ہو تو مسجد میں بھی لائیں. ایک کلاس، دوسری کلاس صبح 2 کلاسیں صبح والوں نے ایک گلی میں لے لی. اگلی شفٹ جب آ رہی ہے تو ان کے لیے بھی اسی طرح کی 2 شفٹیں، 2 مکتب، گلی کے یہاں اور گلی کے وہاں. تو ہر گلی میں کتنی شفٹیں لگ گئی جی؟ 4. صبح والوں کے لیے 2، شام والوں کے لیے 2. اور یہ ہر گلی میں ہو کہ یار میں تو نمازی ہوں، مسجد آ رہا ہوں، لیکن میرے ارد گرد لوگ ایسے ہیں کہ ان کو کلمہ تک نہیں آتا، ان کو نماز تک نہیں آتی. یہ ہے اصل کام. تو اس کے لیے تیار ہے بھائی؟ ہاں تیار ہیں اس کے لیے؟ شروع کرنا یا نہیں کرنا؟ ضروری ہے یہ کام کہ ضروری نہیں ہے؟ اس لیے مجھے بڑی خوشی ہوگی کہ آپ حضرات مجھے اگلے دن یہ خوشخبری سنائیں گے جی میں نے اپنی گلی کی ذمہ داری لے لی ہے، میں پورے سال جو ہے نا وہ 2 مکتب آپ کہیں 3 مکتب کہیں، میں اپنی گلی میں اس کی ذمہ داری اٹھانے کے لیے میں تیار ہوں. آپ اس کی ترتیب امام صاحب بنا دیں، ہم مسجد سے اس کی ترتیب بنا لیں گے آپ کے لیے، یہاں سے پوری نگرانی ہوگی. یہ ہے اصل کام. ہمارے بعض ساتھی ہیں، بعض لوگ ہوتے ہیں کوئی اوپر کے بڑے کام نہیں، بنیادی کام یہ ہے، بنیادی کام. ہم ایک کے پاس جائیں، یہ دعوت ہے. مسجد میں جو مدرسہ چل رہا ہے اس مدرسے کو منتقل کر دو گلی گلی میں، یہ ہے دعوت. مسجد میں جو ایمان کی بات ہو رہی ہے، کلمے کی بات ہو رہی ہے، یہ بنیادی محنت ہم منتقل کر دیں اپنے گھروں کے باہر جو موجود چوکیدار ہیں ان میں. یہ ہے انبیاء کی اصل دعوت. اور آپ کی وجہ سے اگر کوئی کسی شخص کا کلمہ ٹھیک ہو جائے، کسی کی نماز ٹھیک ہو جائے، تو میرے خیال میں میری اور آپ کی کامیابی کے لیے یہی کافی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اللهم انا نسألك خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين.